حضرت جعفر طیار ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا حملہ آور ہوئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے پاؤں سے ذرہ ذرہ ہو جائے گا۔ قلعے والوں نے خوف سے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس وقت کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ وزیر نے کہا، حضور ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ہم جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ترک کر دیں اور اس باہمت شخص کے سامنے شمشیر اور کفن لے کر حاضر ہو جائیں اور ہتھیار ڈال دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ ایک تنہا شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے کیوں دی جا رہی ہے؟ وزیر نے کہا، حضور آپ اس شخص کی تنہائی کو نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھول کے ملاحظہ فرمائیے کہ قلعہ کانپ رہا ہے۔ اہل قلعہ کو دیکھیے، بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچی کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ بظاہر تنہا نظر آنے والا شخص اپنے سینے میں ایک ایسا دل رکھتا ہے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ حضور اس شخص کی اعلیٰ ہمتی تو دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنے تنہا شمشیر برہنہ لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شرق و غرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ الغرض کہ یہ شخص لاکھوں انسانوں کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ قلعہ سے جو بھی سپاہی اس کے مقابلے میں بھیجا جاتا ہے، چند ہی لمحوں میں ہمارے سپاہی کی گردن اس شخص کے گھوڑے کے پاؤں تلے روندی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو حضور جان کی امان اسی امر میں ہے کہ ہم اس شخص کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، کیونکہ یہ اگر ایک شخص کی اعلیٰ ہمتی کا یہ عالم ہے تو حضور سوچئے کہ ان کی اکثریت کا کیا عالم ہوگا۔ ان کی اکثریت سے ہم کیوں کر مقابلہ کر پائیں گے کہ ایک شخص کی ہیبت سے ہمارے قلعے والوں کی گردنیں جھک گئی ہیں۔ سو حضور قلعے کا دروازہ کھول دیجئے، کیونکہ ہماری اکثریت اس ایک شخص کے سامنے بالکل بیکار ہے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ بعض اوقات اقلیت اکثریت پہ غالب آ جاتی، ایک شخص بہت سو پہ غالب آ جاتا ہے۔ ایمان اعلیٰ ہمتی جس شخص میں ہوں گے وہ بہت سو پہ غالب آ جاتا ہے۔ بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں، لیکن ایک خورشید عالم تاب کے سامنے سب معدوم ہو جاتے ہیں۔ چوہے لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہوں، لیکن ایک بلی کی میاؤں ان چوہوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ دراصل ان لاکھوں چوہوں کے سینے میں وہ دل نہیں جو ایک بلی کے سینے میں ہے۔ بلی کے دل میں جو جرأت و ہمت ہے وہ چوہوں کے دل میں نہیں۔ بھیڑ بکریاں لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہوں، ہزاروں کی تعداد میں کیوں نہ ہوں، لیکن قصاب کی ایک چھری کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنگل میں بڑے بڑے سینگوں والے قد آور طاقت والے بہت سے جانور پائے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، مگر اکیلا شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور ان پر غالب آ جاتا ہے، جس جانور کو چاہتا ہے ہلاک کر دیتا ہے۔ سو اس حقائق سے جہاں اور بہت سے اسباب ملتے ہیں، یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مدد پر کامل یقین ہو جائے تو مومن کے دل سے مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور ہر گناہ کے پیچھے ایک خوف ہوتا ہے۔ ہر گناہ میں پنہاں ایک خوف آپ کو ملے گا۔ جیسے دور جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کے پیچھے بھی ایک بدنامی کا خوف تھا۔ آج کل لوگ غربت و افلاس کے مارے بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھ سے مار رہے ہیں۔ ان اقدام کے پیچھے بھی ایک خوف ہے، بھوک کا خوف، افلاس کا خوف، تنگی رزق کا خوف۔ سو جب اللہ کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو ایسے تمام خوفوں سے نجات مل جاتی ہے، انسان کو لا تعداد برائیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ سو اللہ پہ کامل یقین رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ انسان سے ایسے پیش آتا ہے کہ جیسے وہ اس سے گمان رکھتا ہے۔ سو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیے، اس پہ توکل کیجیے کہ اللہ پہ توکل آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔